السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کی صورتحال اور اس کے مختلف ممالک میں جو کہ خطے کے اندر موجود ہیں ان سے تعلقات بدلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ کل ہم نے پورا ایک سال بعد سالگرہ منائی اس معرکہ حق کی جو کہ مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا، اور اس معرکے میں حق کی جیت ہوئی، یعنی کہ پاکستان کی جیت ہوئی، اور پوری دنیا نے پاکستان کے موقف کو تسلیم بھی کیا۔ لیکن وہ ایک سال جو کہ بھارت کو ملا، اس میں نہ تو پہلگام واقعے کے حوالے سے ثبوت سامنے آ سکے، نہ تو پاکستان کی انوالومنٹ سامنے آ سکی، اور نہ ہی وہ ہزیمت، وہ بے عزتی جو کہ بھارت کو فیس کرنی پڑی تھی اس میں کچھ کمی آ سکی، بلکہ اس میں اضافہ ہوا۔ دیکھا جائے تو پاکستان نے جو بھرپور اور مؤثر جواب اپنے عمل سے دیا، اپنی فورسز کے ذریعے دیا، بھارت اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہر آنے والے وقت میں جس طرح بھارت سے مختلف قسم کے بیانات آتے رہے ہیں، اور ان کی سیاسی جماعتوں اور ان کے نمائندگان اور خاص طور پر جو حکومتی وزراء ہیں وہ پاکستان کے بارے میں جو زہر اگلتے رہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس واقعے سے سبق نہیں سیکھا ہے۔ آج بھی بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا ہے۔ ایسے میں دشمن کے اوپر اپنا زور بازو سے اپنا دباؤ مسلط کرنا ہی پاکستان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے بالکل پیرالل پاکستان امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں جس بہترین انداز میں فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر رہا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، اور پاکستان کی بھرپور کوششیں ہی ہیں کہ ایک جنگی ماحول سے ہم سیز فائر کے ماحول میں گئے، اور پھر اس سیز فائر کو ہم نے نہ صرف پرولونگ کروایا بلکہ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے فی الحال کروایا، اور اس دوران ہم نے بات چیت کا بھرپور موقع دونوں فریقین کو دیا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان جیسے ملک کی جو کہ تیسری دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن ابھی یہ امید کی جانی چاہیے کہ اس میں ایران اور امریکہ دونوں مل کر ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی میز پر آئیں۔ لیکن ابھی بھی اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ویسے تو یہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ مذاکرات شاید اس ہفتے پاکستان یعنی اسلام آباد کے اندر ہوں گے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے بڑی مبہم سی سچویشن پائی جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ اقوام متحدہ کے سابق مستقل مندوب ہیں بلکہ سفیر بھی رہے ہیں جنیوا اور نیو یارک میں اور چین میں بھی، اور اس کے علاوہ سابق صدر آزاد جموں کشمیر بھی ہیں۔ سردار مسعود خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ مسعود صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، ایک تو امید بندی تھی کہ اسلام آباد میں شاید اس ہفتے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں، لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے امریکہ سے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ یہ شاید اس ہفتہ بھی بڑا مشکل لگے۔ آپ کے خیال میں جو ایک رف ایجنڈا گردش کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سکڑ کر ایک صفحے کے اوپر آ گئے ہیں دونوں ممالک کے مطالبات، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیا پوائنٹ آف ریزرویشن کیا ہو سکتا ہے ابھی تک دونوں کے بیچ میں؟ اب یہ لگتا ہے کہ جو صدر ٹرمپ اور صدر شی جن پنگ کی 14 مئی کو ملاقات ہوگی، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوگا کہ مذاکرات ہو سکے۔ ابھی تک ہماری امید یہ ہے کہ فریقین ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کریں گے اور پاکستان میں مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ ہمیں امید نہیں ختم کرنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان ثالث ہے۔ پاکستان ہمیشہ اس امید کو برقرار رکھے گا اور اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ جس آپ نے ایک صفحے کا ذکر کیا تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک فریم ورک اگریمنٹ ہے، یہ نہیں کہ اس میں تمام جو موضوعات ہیں یا تمام معاملات ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس میں صرف یہ اتفاق کیا جا رہا ہے، وہ بھی ابھی جو ہے بڑا مشکل مسئلہ بن گیا ہے۔ اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ایران کی آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کی جائے، امریکہ کے بحری بلاکیڈ کو ختم کیا جائے، اور پھر جو ہے کس طریقے سے 24 سے 30 دن کے اندر کسی طریقے سے جو امریکہ اور ایران بیٹھ کے جوہری پروگرام کے اوپر گفتگو کریں، اور آخری یہ ہے کہ کس طریقے سے اس خطے میں سلامتی کو ممکن اور مستقل بنایا جا سکے۔ تو یہ الجھے ہوئے مسائل ہیں۔ پاکستان مسلسل کوشش کر رہا ہے اور ایران کے ساتھ بھی بات چیت کر رہا ہے، واشنگٹن کے ساتھ بھی کر رہا ہے، اور ہر قسم کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ کوششیں کامیاب ہوں۔ اچھا، لیکن آپ کے خیال میں امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں سر، جس طرح یورینیم افزودگی کی بات ہے تو وہ ایران تو شاید کہہ رہا ہے کہ ہم اسے کچھ وقت کے لیے روک دیتے ہیں لیکن مکمل بند نہیں کرتے۔ آپ کے خیال میں امریکہ کی ایسی کیا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں جس میں ابھی تک رکاوٹ ہو؟ یہی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ تھا جو کہ بنا ہوا تھا دونوں کے بیچ میں۔ یہ امریکہ کے اندرونی مسائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ یورینیم کی افزودگی ایران ہمیشہ کے لیے بند کر دے، یعنی غیر معینہ مدت تک بند کر دے، جبکہ ان کے جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 20 سال کافی ہیں۔
ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ 5 سال کے لیے تیار ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ کوئی درمیانی نقطہ نکل سکتا ہے، کوئی درمیانی جو ہے راستہ نکل سکتا ہے، اور یہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک افسودگی کی شرح کا تعلق ہے، ایران نے پہلے سے کہہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ 3.6 یا 4% تک افسودگی کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور یعنی وہ ابھی تو جو ہے جن ذخائر کی بات کی جا رہی ہے، جن اسٹاک پائلز کی بات کی جا رہی ہے، وہ تقریباً 60% تک افسودہ ہے۔ ہوں تو یہ ایک بہت بڑی رعایت ہے، میرا خیال ہے کہ امریکہ کو مان لینی چاہیے، کیونکہ ایران نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا رکن ہے، اس کا سگنیٹری ہے، اس نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، اور ان حقوق سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ایک امریکہ میں اختلاف پایا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرے معاملات ہیں اس میں خاص طور سے جو نیوکلیئر سٹاک پائلز ہیں، ہوں جو انریچ یورینیم کے سٹاک پائلز ہیں، وہ ایران کسی صورت پہ امریکہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہوں اور روس نے یہ کہا ہے کہ وہ انہیں اپنے تحویل میں لینے کے لیے تیار ہے، لیکن ایران نے ابھی تک یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ روس کو دینے کے لیے تیار ہوگا۔ ہوں یہ ایک اور معاملہ الجھا ہوا ہے، لیکن یہ وہ معاملات ہیں جو فوری طور پر جس صفحے کا آپ ذکر کر رہے تھے ہوں اس میں حل نہیں ہو سکتے۔ یہ تب حل ہوں گے جب دونوں طرف کے ماہرین، وہ قانونی ماہرین اور تکنیکی ماہرین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے اور ان معاملات کو حل کر دیں گے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 2015 میں جو ایک ایران نیوکلیئر ڈیل بنی تھی، اس میں تقریباً 2 سال تک مذاکرات ہوئے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی نتیجے ہوں پر پہنچے تھے۔ ابھی صدر ٹرمپ کی یہ کوشش ہوگی کہ نیوکلیئر ڈیل جو بھی ہو وہ صدر اوباما کے دور میں جو ڈیل ہوئی تھی اس سے بہتر ہو، تاکہ اسے وہ فتح کے طور پر امریکہ کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، اب تھوڑا سا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ خلیجی ممالک کا جو کردار ہے اس کو آپ کتنا مختلف دیکھتے ہیں؟ مطلب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے بڑا ایک طریقے سے بڑا میچورٹی کا مظاہرہ کیا، لیکن کچھ اور ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات کچھ خاص بہتر نہیں ہوئے، بلکہ کچھ ریزسٹنس سامنے آئی اس سے پہلے کچھ ہفتوں میں، کچھ ماہ میں۔ اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب قطر بھی ایک طریقے سے پاکستان کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، جتنا فریکوینٹلی ان کا رابطہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہو رہا ہے، جبکہ پہلے شاید ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کے خیال میں یہ سچویشن کتنی تبدیل ہوئی ہے پاکستان کے لحاظ سے، خاص طور پر جو ہمارے مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کے ساتھ؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب، کویت، بحرین اور قطر، عمان، یہ سارے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کا پورے کا پورا پاسچر جو ہے وہ خاصا لچکدار ہے۔ اور اس میں صرف جو ہے متحدہ عرب امارات، انہوں نے ایک الگ پوزیشن لی ہے، وہ بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اس قسم کا عندیہ بھی دیا ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اور اسرائیل کے بہت گہرے تعلقات ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یو اے ای کے اور ہندوستان کے بھی بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ لیکن پاکستان کے لیے مشکل یہ ہے کہ یو اے ای کے ساتھ اس کے بھی بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، اور وہ اب بھی جو ہے کسی صورت میں ان کے ساتھ تعلقات نہیں بگاڑنا چاہتا۔ ویسے اگر دیکھا جائے مجموعی طور پر خلیجی ریاستیں، انہوں نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ امریکہ نے ان سے پوچھے بغیر ایران کے اوپر حملہ کیا، اسرائیل کے کہنے کے اوپر حملہ کیا، اور ان کی معیشتیں تباہ ہوئی، ان کا کا پورا علاقہ جو ان کی ساورن ٹیریٹریز تھی وہ میدان جنگ بن گئی، اور ان میں جو ہے انفراسٹرکچر بھی بڑا برے طریقے سے تباہ ہوا ہے۔ ان کو ریپوٹیشنل ڈیمیج بھی ہوا ہے، کیونکہ جو ہے کامیاب معیشت کے لیے اچھی شہرت ضروری ہوتی ہے، وہ بھی خوشحالی اور سلامتی کی ضامن ہوتی ہے، اس کو بٹا لگا ہے، اور اس وجہ سے بہت سے نقصانات ان کو اٹھانے پڑے۔ تو ایک جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے نیوکلیئر کے حوالے سے ذکر کیا، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک چیز چلتی ہے کہ ایران کے اوپر جو معاشی اور فوجی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں یا عسکری پابندیاں لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے، وہ بھی اس کے بدلے میں ہٹنی چاہیے، اور جو ان کے منجمد اثاثے ہیں ان کو ریلیز کرنا چاہیے۔ اس میں آگے میں یہ کہوں گا کہ خلیجی ریاستوں کے حوالے سے سوال ہے، تو میں اسے یوں سمجھتا ہوں کہ خلیجی ریاستیں یہ سوچ رہی ہوں گی کہ اگر صرف جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے اور اسے اسرائیل بھی قبول نہیں کرتا یا جزوی طور پر قبول کرتا امریکہ کے دباؤ کے تحت، لیکن ان کا کیا مستقبل ہوگا، ان کے ایران کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے، اور کیا پورے کی پوری دوبارہ جو ہے خلیجی ریاستوں کی سلامتی کو ممکن بنایا جا سکے گا؟ کیونکہ امریکہ کی جو بھی بیسز یہاں موجود تھی یا ان کے کامبیٹ ٹروپس تھے، وہ خلیجی ریاستوں کو حسب وعدہ
وہ سلامتی نہیں دے سکتے جن کی ان کو توقع تھی. تو یہ وہ امور ہیں جو ان کے جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کے نقطہ نظر سے سر فہرست ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر آپ کے انالیسز اور وقت کے لیے. سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی حد تک ان ڈیٹیل میں جو ایکچولی سچویشن ہے پاکستان اب فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی کیا اپرچونٹیز اویل کر سکتا ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز. کوئی شک نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد اب نہ صرف آپسی تعلقات بلکہ پاکستان سے بھی تعلقات بڑی حد تک مختلف نوعیت کے ہو چکے ہیں، اور جہاں کچھ ممالک کا ایک دوسرے پر بھروسہ بڑھا ہے تو کئی ممالک کا ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کم بھی ہوا ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں جہاں بیرونی محاذوں کی بات کی ہے. پاکستان کے اندر کی سچویشن اور پاکستان کے اندر کی سیاسی جماعتیں جس آپسی رساکشی کا شکار ہیں، اس سے کتنا نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم نے انٹرنیشنل سینیریو میں ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے، وہیں پاکستان کے اندر بہت سے جو سیاسی مسائل ہیں حکومت ان کا بھی شکار ہے، لیکن دیکھا جائے تو شاید ان کے اوپر بھی بات کرنے کی سچویشن نہیں بن پا رہی ہے. ایک طرف حکومت ایران امریکہ مذاکرات کی فیسیلیٹیشن میں اتنی محو ہے کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا گراف بڑھ رہا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا گراف بڑھ رہا ہے، ان کے بعد اب بہت سے لوگوں میں کچھ کرنے کی اور گھر چلانے کی سکت نہیں رہی ہے. پھر اکنامک نمبرز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ آگے آنے والے وقت میں اور خاص طور پر اگلے بجٹ کے بعد مزید مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے. لیکن اس پورے سچویشن میں جہاں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کوئی بہت ہی بڑا ایک ویکیوم بن چکا ہے، نہ تو سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں بیٹھ کر اتنی ووکل نظر آ رہی ہیں اور نہ ہی ایسی نوبت آ رہی ہے کہ وہ حکومت کی پالیسیز پر کرٹیسائز کریں، وہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک یونانیمس قسم کی سسٹم کے تحت یہ گورنمنٹ رن ضرور کر رہی ہے، لیکن اس میں تبدیلی کی اور عوام کے مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی خواہاں نظر نہیں آتی. اس تمام چیزوں پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب، سینئر بھی ہیں، سابق گورنر سندھ بھی ہیں. زبیر صاحب آپ کے وقت کا سر شکریہ. سر آپ خود بھی اکانومی کے نمبرز کو سمجھتے ہیں، مطلب آپ کے خیال میں اس وقت کی سچویشن میں جہاں ہم بڑے مارکے اچیو کر رہے ہیں، ہم نے امریکہ ایران کے مذاکرات کے لیے پورا ایک سٹیج سجایا اور پہلا دور ہوا، اب دوسرے دور کی بھی تیاری ہے، لیکن پاکستان کے اندر اکانومی جتنے ڈاؤن فال کی طرف جاری ہے، کچھ ہم اپنے انٹرنل افیئرز کو کیوں نہیں امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ کے پرسپیکٹیو میں؟ دیکھیں، ایک یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا. کوئی بھی سب سے بڑی جو میرا خیال ہے ترجیح حکومت کی ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے. عوام کو بے بس چھوڑ کے اور کچھ کرنا تو بڑی عجیب سی بات ہے. کہ جی ابھی ہم اس پر لگے ہوئے ایران اور یو ایس کی ریلیشن شپ ٹھیک کروانے، وہ بڑا اچھی بات ہے. لیکن اگر اس سے پاکستان کے عوام کے لیے پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے یہ چوائس کوئی اتنی زبردست نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں، دیکھیں کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس میں جس طرح ایک کابینہ ہوتی ہے تو اس میں ہر ایک وزیر کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے. سو جو فورن منسٹر ہوتا ہے اس کا اپنا کام ہوتا ہے. فائنینس منسٹر یہ تو نہیں کلیم کر سکتا کہ جی وہ ہم یو ایس اور ایران کی دوستی کروا دیں، تو فائنینس منسٹر کو تو اپنا کام کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو دوسرے اکانومی ریلیٹڈ منسٹرز ہیں اور ان کو بھی اپنا پیٹرولیم منسٹر ہے، پلاننگ منسٹر ہیں جو بھی ریلیٹڈ ہیں. اور اسی طرح سے پرائم منسٹر کو بالکل یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے نمبر ون پریورٹی جو ہے، اور یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا، پوری دنیا میں یہ بڑا کلیئر ہے کہ نمبر ون آبجیکٹو تو عوام ہی ہونا چاہیے. ان کی پریشانیاں، اور اگر ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ جی فوکس کہیں اور ہے، تو میرا خیال ہے یہ کوئی اتنی اچھی کوئی مثال نہیں ہے. میں یہ بالکل بھی نہیں ایک لمحے کے لیے کہہ رہا کہ جی ہمیں وہ سب نہیں کرنا چاہیے جو ہم کر رہے تھے، لیکن اس کی وجہ سے عوام کو سیکریفائز کرنا تو میرے خیال ہے کوئی اچھا نہیں ہے ایگزامپل. اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ اسی دوران جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تو بہت سے فیصلے جو معیشت کے حوالے سے، پیٹرول پرائسز، ڈیزل پرائسز کے حوالے سے لیے گئے، تو اس میں ایک کمزوری نظر آئی اور بہت سیریس کمزوری نظر آئی. اور اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر اس طرح سے فوکس نہیں کر رہے تھے، وہ سوال نہیں پوچھ رہے تھے ان سے جو کہ ان کے پاس سمریز لے کے جا رہے تھے کہ ہم یہ والا فیصلہ کیوں کر رہے ہیں اور دوسرا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے. کیونکہ تناظر میں دیکھا جاتا ہے، جب اگر آج کی سچویشن دیکھیں گے، جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تو پاکستان میں پیٹرول کی پرائس 61%، 61% بڑھی ہے.
جبکہ سری لنکا میں تقریباً 35%، اور بنگلہ دیش میں صرف 16%، اور انڈیا میں 1 پیسہ بھی نہیں پڑا. اچھا، سرپرائزنگلی سر ایسا کیوں ہوا؟ یہ مطلب بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی باقی 2 ملکوں میں نہیں ہوا، بیچ میں پاکستان ہے، وہاں ایسا کیوں ہو گیا؟ یہ سوال تو ظاہر ہے لوگ بنتا ہے نا، کہ جب آپ کلیم کر رہے ہیں کہ ہاں آپ سب سے عظیم ملک ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کا تو جواب دے. تو اس کی وجہ یہ ایک بڑی سمپل سی ہے کہ ایک تو اس میں بہت بڑا ایک جو ایلیمنٹ ڈالا گیا جس کا انٹرنیشنل آئل پرائسز سے کوئی تعلق نہیں ہے، سروکار نہیں ہے، اوپر نیچے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہے پیٹرولیم لیوی یا ٹیکس، آپ سمجھ لیں. اب اگر انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں اور اس کا بوجھ آلریڈی آپ پاس آن کر رہے ہیں، تو ساتھ میں آپ ٹیکس بھی بڑھا دیں. اور ٹیکس اس لیے بڑھا دیں کہ آپ نے شاید آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ کی ہے. تو یہ آئی ایم ایف کا جو ریزن ہے نا، یہ کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ اسی دوران ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ 80 روپے بڑھا دیا پیٹرولیم لیوی پیٹرول پر، اور دوسرے دن 24 گھنٹے میں وزیر اعظم آئے ٹی وی پر، انہوں نے وہ واپس لیا. اور یہ کہہ کے واپس یہ نہیں کہا کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی یا غلط ٹیکس امپوز کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا میں نے فیصلہ کیا کہ فی الفور، وہ خود آ کے ٹی وی. نہیں وہ مذاق سر ہمیں یاد ہے، لیکن زبیر صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، سوری. یہ جو بھی کل پرائسز بڑھے ہیں اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جو لیوی بڑھائی ہے وہ اس لیے بڑھائی ہے کیونکہ جی ایف بی آر کے ٹارگٹ اچیو نہیں ہوئے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایف بی آر کے ٹارگٹ اگر اچیو نہیں ہوئے، وہ ان کمپیٹنٹ ہے، تو اس کے لیے وہ عوام کی چمڑی اتاریں؟ مطلب آخر وجہ کیا ہے کہ لیوی کے تھرو کیوں ایف بی آر کے ٹارگٹس اچیو کیے جا رہے ہیں؟ کسی اور انڈسٹری کے اوپر کیوں نہیں یہ کام ہوتا؟ اچھا، ایک تو میں ویسے آپ کے ناظرین کے لیے بھی بتا دوں کہ پیٹرولیم لیوی کا ایک اور جو خراب چیز ہے، جو بھی ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے پاکستان کا، جو آئین کے حساب سے، قانون کے حساب سے، ہر ٹیکس جو کلیکٹ ہوتا ہے اس میں سے 58% تقریباً صوبوں کو جانا ہوتا ہے. یہ ایک پاکستان کا قانون ہے. اس کے پیٹرولیم لیوی جو یہ اس سے باہر ہے، تو یہ 100% وفاق کے پاس رہتا ہے. ایک تو اس میں یہ خرابی ہے کہ صوبوں کو ملتا بھی کچھ نہیں، عوام کو ملتا بھی کچھ نہیں، 100% وہاں. دوسری بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ابھی اگر ایز آف اپریل ہم دیکھیں، جولائی سے اپریل تک، تو 680 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے اگینسٹ دا ریوائز ٹارگٹ جو کہ کم کیا گیا تھا ایف بی آر کا. اب اگر وہ شارٹ فال ہے اور وہ ان کو پورا کرنا ہے، تو پہلے تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ جی ایف بی آر میں آپ نے کس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے، یا کابینہ میں آپ نے کس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے کہ جی وہ جو شارٹ فال ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر موٹر سائیکل چلانے والا بھی جو ہے وہ بھی جب جا کے پیٹرول ڈلواتا ہے تو وہ پیٹرولیم لیوی ٹیکس دے رہا ہے. مطلب زیادتی ہے اس کے ساتھ کہ ہر پیٹرول کے پرائس میں 415 روپے میں 120 روپے یہ کچھ آپ کے وہ ہے پیٹرولیم لیوی ہے، اور پھر اس کے ساتھ کسٹمز امپورٹ ٹیکس ہے. تو مطلب یہ تو بالکل ہی ناانصافی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے، تو آپ نے یہ اس قسم کا ٹیکس وصول کرنا. اور کچھ ٹیکس آپ کو پتہ ہے وصول کرتے ہیں الیکٹریسٹی بل میں، یعنی کہ پیٹرول کے بل میں یا الیکٹریسٹی کے بل میں وصول کرنا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے، کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی. اب ہر ایک کو اپنا بجلی کا بل پے کرنا ہے، ہر ایک کو پیٹرول ڈلوانا ہے، تو اس پہ زبردستی آپ نے ٹیکس گن پوائنٹ پر جس طرح کہتے ہیں آپ نے ٹیکس لے لیا. تو میرا خیال ہے یہ وزیر اعظم صاحب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زیادتی ہے اور ظلم ہے، اور لوگ اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں. اور خاص طور پہ اس کو لے کے کہ جی دوسرے ممالک میں کیوں نہیں بڑھا. یہاں ایک حالانکہ کریٹ بھی کیا گیا، بتایا گیا کہ جی وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، بڑا ہیجان کی کیفیت ہے. کوئی ہیجان کی کیفیت نہیں، ایک آدھ دن ہوئی تھی، لیکن یہ تو وہاں سب کچھ نارمل طریقے سے چلتا رہا ہے. بنگلہ دیش کی اگزامپل آپ لے لیں، سوال تو بنتا ہے ہم کیوں پیچھے ہیں سب سے. اچھا یہ سر چلیں، یہ تو ایک مسئلہ ہے. اگلے بجٹ میں آپ کس طرح کا سینیریو دیکھ رہے ہیں؟ مطلب اگلے بجٹ میں پہلے ہی آئی ایم ایف سر پہ ہمارے سوار ہے کہ جی آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، مانیٹر کر رہے ہیں کنٹینیوس. یہ کتنی کوئی عوام کے لیے کچھ ایک سپیس بنا سکیں گے؟ اگلا بجٹ کتنا مشکل ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اگلا بجٹ بہت مشکل ہوگا. یہ سب سے پہلا یہ ان کا ہوگا. نارملی ایک ٹینیور میں 5 بجٹ ہی دیے جاتے ہیں، کئی دفعہ 4 ہو جاتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ حکومت پہ آئے کب ہے. تو 5واں بجٹ ہوگا، یعنی کہ ہر طریقے سے آپ نے اپنا جو آپ کی فسکل پالیسی تھی اس کا اظہار آپ نے پہلے بجٹ، دوسرے اور 5ویں بجٹ تک آپ کریں گے. تو مشکلات میں تو اضافہ ہی ہوگا بجٹ آنے کے بعد، کہ معیشت کی جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں کوئی ریلیف کا تو اس وقت اس طرح سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا.
उसके साथ साथ ये जरूर हम एक्सपेक्ट करेंगे, और अगर हम आईएमएफ की बात करें कि आईएमएफ डिक्टेट करता है, आईएमएफ के कहने पर बजट बनेगा, अगर हम ये देखें कि जी कम से कम ये आईएमएफ फोर्स करे, और हुकूमत को चाहिए ख्याल करना कि आप बजट का को एक्सपैंड करें, मतलब वो सेक्टर्स को लेके आए बजट में, टैक्स में, जिस जो अभी तक पे नहीं कर रहे हैं, अपना हिस्सा नहीं डाल रहे हैं। यानी कि जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर है, तकरीबन 22-23% उसका जीडीपी पे हिस्सा है, लेकिन टैक्स की वसूली में ऑलमोस्ट नथिंग है। इसी तरह से ट्रेडर्स हैं, तो सारा अगर आपने बोझ उन्हीं पर करना है जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है और जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उससे बाहर निकलने का, जैसा सैलरीड क्लास है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उन्हीं से अगर आपने टैक्स वसूल करना, तो इट विल बी वेरी वेरी अनफेयर। और उसकी वजह से दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। आपने देखा कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला पिछले 3-4 साल में रहा है कि इन्वेस्टमेंट इसलिए आती है कि लोगों को ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करते कि जी आपने सिर्फ अगर 14 ट्रिलियन इस दफा टारगेट था, आपने अगली दफा 16 ट्रिलियन कर लिया और उन्हीं से वसूल करना है। और सैलरीड क्लास का अगर आप देखें कि पिछले 1 साल में डबल से ज्यादा टैक्स सैलरीड क्लास दे रही है इस दफा, तो और फिर उनकी जो इनकम्स हैं वो बढ़ी नहीं है। इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए तो उनकी रियल इनकम कम हुई है, ऑन एवरेज रियल वेजेस कम हुई हैं, और फिर भी वो टैक्स भी ज्यादा दे रहे, तो उनकी जो जेब में जो पैसे बचते हैं वो तो बहुत कम बचते हैं खर्चा करने के लिए। परचेजिंग पावर उनकी बिल्कुल नहीं रही है। सही। अच्छा सर, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस आपसे करना चाहूँगी पॉलिटिक्स के हवाले से। इस वक्त आप खुद किस तरह देख रहे हैं? आप सिंध में हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के भी कोई बहुत अच्छे टर्म्स नहीं रहे मुस्लिम लीग नून के साथ। दूसरी तरफ पीटीआई है, उनसे भी बातचीत की खां नज़र नहीं आ रही है गवर्नमेंट। तो फिर सर्वाइवल कैसे होगा? अभी मतलब हाफ टेन्योर बाकी है और ऑलरेडी अपने अगर अलाइज को भी और ओपोनेंट्स को तो पहले ही नाराज़ कर चुके हैं। तो फिर किस तरह आप स्ट्रीमलाइन होते हुए आगे देख रहे हैं? अगले 2-2.5 साल तो निकालने फिर मुश्किल होंगे गवर्नमेंट के लिए। देखिए, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, लेकिन इत्तेहादी के साथ साथ उनकी अपनी पॉलिटिक्स भी है, और उनको उस पर भी एक नज़र रखने की ज़रूरत होती है। सिर्फ ये नहीं कि जी जरदारी साहब सदर है और सेनेट के चेयरमैन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, और इस किस्म के 2-4 जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, गवर्नर्स हैं 2 उनके, उससे आगे भी उनको देखना होता है कि फ्यूचर में उनकी पॉलिटिक्स कैसी जाएगी। और बहुत से ऐसी चीजें हैं खासतौर पर मीशत को लेके जहाँ पीपल्स पार्टी समझती है कि वो उसमें अवाम में गैर मकबूल है। पीएमएलएन, अगर पीएमएलएन गैर मकबूल है तो पीपल्स पार्टी को भी उतना ही डैमेज करेगी पॉलिटिकली जितना पीएमएलएन को डैमेज करेगी जो मीशत की हालत है। तो पीपल्स पार्टी कंसर्न तो है, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी विल गो ऑल द वे। अभी बजट आ रहा है, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ कि जब बजट अनाउंस होगा, पीपल्स पार्टी धुआंधार तकरीरें भी होंगी असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर। बिलावल भुट्टो भी कहेंगे कि ये बजट बहुत खराब है, अवाम को मार देगा, सारे सब कुछ बोलेंगे, उसी तरह से बोलेंगे जैसे ऑपोजिशन की कोई जमात बोलती है। लेकिन जब वक्त आएगा बजट पास करने का, वो बिल्कुल 100% वोट पीपल्स पार्टी के पड़ेंगे पीएमएलएन के लिए, इस बजट के लिए, ये 100%। और क्योंकि उस वक्त तो ये होता है ना कि अगर हुकूमत बजट पास न करा सके तो वो तो कोलैप्स कर जाती है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज होती है। सो पीपल्स पार्टी बोलती रहेगी कुछ ना कुछ, जाहिर है अपना वो यानी खामोश मुफाहिमत है दोनों के बीच। और पीटीआई के साथ तो जाहिर सी बात है इख्तलाफात उस हद तक है कि मेरा नहीं ख्याल है कि उसमें कोई ब्रेक थ्रू होने का चांस है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर के लिए। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध और बड़ी सीजन पॉलिटिशियन हैं, इस वक्त की सिचुएशन की बड़ी हद तक तस्वीर कशी सही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट में और उनके एलाइज में मामला ज़रूर ख़राब हैं, लेकिन बड़ी हद तक कोशिश यही होगी कि इनको इसी तरह आगे लेके चला जाए। लेकिन यकीनन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान के अंदर 2 सूबे दहशतगर्दी से निमट रहे हैं, किस हद तक गवर्नमेंट की हिकमत अमली कामयाब हो सकती है और कितनी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, इसके ऊपर एक छोटे से वक्फे के बाद मजीद तफसील से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम सियासी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती हैं वो बड़ी हद तक ये कोशिश कर रही हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अब एक इत्तेहाद की सूरत में अपनी जो एहतजाजी तहरीक है उसको शुरू करें। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के नाम के ऊपर अभी भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं
جہاں خیبر پختونخوا میں مختلف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوں، انسیڈنٹس ہوں، وہ اپنی جگہ، لیکن بلوچستان کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں اب بھی ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ مختلف نوجوانوں کو اور خاص طور پر خواتین کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں تفصیلی بات کریں گے کہ ایک طرف خیبر پختونخوا کی سچویشن، ٹیررزم کا بڑھتا ہوا گراف، دوسری طرف ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ وزیر اعظم اور سی ایم کے پی کے درمیان کانٹیکٹ بھی ہوا، اور پھر اس کے علاوہ بلوچستان کی جو سچویشن ہے اس کو جتنا بھی کول ڈاؤن کیا جا سکے، لیکن مختلف دہشت گرد عناصر اب بھی مردوں کے بعد خواتین کے اوپر بھرپور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کی ایک بڑی کڑی اس طرح سے سامنے آتی ہے کہ اسلام آباد کو نشانہ بنانے کی کوشش میں ایک خاتون دہشت گرد حملہ آور گرفتار کی گئی ہیں، اور جو سٹیٹمنٹ انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے اس سے بڑا کھل کر ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح برین واشنگ کر کے نوجوانوں کو اور خاص طور پر خواتین کو اس طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے، اور کچھ انٹرنیشنل سینیریو میں بھی جو سچویشن پائل اپ ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے، پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی بھی نتائج کی کوئی بہت زیادہ امید نہیں کی جا رہی ہے۔ ان پہ بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور احمد حسن العربی۔ احمد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر پہلے تو کوئکلی میں تھوڑا بلوچستان کے اسپیکٹ میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ ہم خود بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو انسیڈنٹ پیش آیا ہے خاتون خودکش حملہ آور کا کہ اسلام آباد کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش تھی کچھ جگہوں پر، اور پھر سیکیورٹی اداروں نے بروقت کارروائی سے اس خاتون کو پکڑ تو لیا، لیکن جو گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ ایک غریب گھرانے سے تھی، پھر اس کی برین واشنگ کی گئی، 2-3 مرتبہ اس سے ملاقات کی گئی، اور اس میں بڑی جلدی اس کو مطلب اپنے حساب سے ڈھال لیا گیا، لیکن یہ خاتون کامیاب اس میں نہیں ہو سکی سیکیورٹی اداروں کی وجہ سے۔ لیکن کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی خواتین کے نام کے اوپر جو ایفرٹس ہو رہے ہیں وہاں پر ان ٹیررسٹ گروپوں کی طرف سے، تو بنیادی ٹارگٹ تو استعمال کرنا ہے ان خواتین کو یا نوجوانوں کو بلوچستان کے؟ جی دیکھیں، بالکل آپ درست فرما رہی ہیں کہ یہ جو خودکش حملہ آور، دیکھیں اب اس میں سب سے پہلے یہ میکنزم سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی کہ جس میں اس خاتون کا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ سارا جو ان کی اسٹیٹمنٹ آپ پڑھیں اس سے بھی جو باتیں کر رہی ہیں کہ جس طریقے سے ان کو برین واشنگ کی گئی، یہ باقاعدہ ٹیکنیکس ہیں، اس کے اوپر سب کانشیس ایمبیڈنگ ہے، اس کے اوپر باقاعدہ لٹریچر موجود ہے۔ اور اس خطے کے اندر آپ یہ بہتر جانتی ہیں کہ اس خطے کے اندر جو پہلی خودکش جو سوسائڈ بامبنگ ہوئی تھی، اس کی آرکیٹیکٹ جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی اس کا نام ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے، اور وہ بھی ایک عورت تھی، تھرموزی راجا رتنم، جس سے تامل ٹائگرز کا جو ڈیتھ اسکواڈ تھا جس کو بلیک ٹائگرز کہتے تھے، اسی طرح جس طرح بی ایل اے کا جو ڈیتھ اسکواڈ سوسائڈ اسکواڈ ہے، مجید بریگیڈ جس کو کہتے ہیں، اسی طرز پہ قائم کیا انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے بلیک ٹائگرز قائم کیے تھے۔ وہاں پہ بھی بلیک ٹائگرز میں بھی عورتوں کا استعمال سب سے زیادہ کیا جاتا تھا سوسائڈ بامبنگ کے لیے، اور اس پہ باقاعدہ را کا لٹریچر موجود ہے، را کے ایکس آفیشلز کی کتابیں ہیں کہ کس طریقے سے اور کیوں یہ عورتوں کا استعمال کرتے تھے خودکش حملہ آور کرنے کے لیے۔ اس کے ملٹیپل فیکٹرز انہوں نے بتایا تھے، اس میں انہوں نے اس کا ایک ایموشنل فیکٹر بتایا تھا، سوشل فیکٹر بتایا تھا کہ جب ایک عورت سے ہم حملہ کرواتے ہیں تو ہم ایک سافٹ کارنر بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ ہم یہ پورٹرے کرتے ہیں دنیا کے سامنے کہ بہت مجبوری رہی ہوگی، اصل میں یہ دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، یہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں، آپ کے اسپیسیفک برین سٹرکچرز ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ لٹریچر ہے، تھیوریٹیکل فریم ورک موجود ہے کہ ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں کہ وہ تھاٹ پروسیس ریشنلائز کرنے کی جو سینس ہوتی ہے اس کو نم کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سب کانشیس ایمبیڈنگ کے تھرو اس شخص کا استعمال کیا جاتا ہے خودکش بمباری کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو سوسائڈ بامبنگ ہے، یہ جو سارا فریم ورک ہے، یہ اپریٹس جس طریقے سے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کروانے کا، اس کے تانے بانے ڈائریکٹلی بھارت سے جا کے ملتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ پاکستان نے ابھی پچھلے 6 مہینوں کے اندر جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز بلوچستان کے اندر کیے ہیں، سو فار انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ نیوٹرل ادارہ ہے، اس کے مطابق جو بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں ان کی تعداد 1500 سے 2000 کے قریب ہے، اور یا شاید 2500 تک چلے جائیں، اور پاکستان جتنے دہشت گردوں کو ہم ایریڈیکیٹ نیوٹرلائز کر چکے ہیں پچھلے 6 مہینوں میں، وہ تقریباً 30% اس آرگنائزیشن کے بنتے ہیں۔ اب جب 30% دہشت گردوں کو اتنے چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے اندر آپ ایریڈیکیٹ کر دیتے ہیں، نیوٹرلائز کر دیتے ہیں، تو ان کا ریکروٹمنٹ کا پروسیس بہت بری طرح ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 5 سے 10 سال کا جو پروسیس انہوں نے ریکروٹمنٹ کا پلان کیا ہوتا ہے وہ بالکل ڈسرپٹ ہو جاتا ہے، اور اس ریکروٹمنٹ کو دوبارہ کرنے کے لیے ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز چاہیے ہوتی ہیں جو میڈیا کی اٹینشن گریب کریں اور یہ پرسیپشن کریٹ کر سکیں کہ وہ دہشت گرد تنظیم ابھی بھی بڑی طاقتور ہے۔ تو ابھی جو بی ایل اے ہے اور بی ایل اے کے جو ہینڈلر جو ان کی جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں دہلی کے اندر، ان کا فوکس اس بات پہ کہ کچھ بڑا ایونٹ اس طرح کا کروا سکیں کہ جس سے یہ بالکل ڈوب گئی اور ختم ہوئی ان کی جو انویسٹمنٹ ہے بی ایل اے، اس کو واپس لے کے آیا جا سکے۔
اچھا، ایک اور سوال اس حوالے سے کہ آپ کے خیال میں گورنمنٹ اور خاص طور پر صوبائی گورنمنٹ، آج بھی وزیر داخلہ نے اس کے اوپر تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنا کام نوجوانوں کے اوپر بلوچستان میں ہو رہا ہے، تو اب یہ جو خواتین کی طرف ان کا رجحان بڑھا ہے، خاص طور پر جس طرح بی ایل اے کے بارے میں یہ لڑکی بھی بات کر رہی تھی اپنے اسٹیٹمنٹ میں، تو کیا لگتا ہے کہ بی ایل اے کو اب خاص طور پر جو مرد وہاں پر نوجوان ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ ہمیں کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے؟ خواتین کے لیے آپ کو کتنا لگ رہا ہے کہ ایفرٹ کرنی ابھی ضروری ہے اس وقت صوبائی گورنمنٹ کے لیول پر؟ یہ دیکھیں، میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بی ایل اے ہے وہ بالکل مکمل طور پہ ریڈیکیٹ ہو چکی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بی ایل اے کو فنڈنگ آنا بند ہو چکی ہے انڈیا سے، لیکن وہ بہت زیادہ بری طرح سے ڈیگریڈ ہو چکی ہے. سو ہمیں ریالٹی، ہمیں یہ تھریٹ بالکل ختم نہیں ہوا، لیکن یہ تھریٹ جو ہے اتنا بھی طاقتور نہیں ہے جتنا آپ سے چند سال پہلے تھا. تو اس حساب سے ہمیں چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. دیکھیں، یہ جو دہشت گرد تنظیمیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی ایونٹس کروائیں کہ میڈیا کے اندر ایک فرینزی، ایک پرسپشن بلڈ ہو سکے، کیونکہ پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے، پرسپشن از بگر دین ریالٹی ہے. سو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے کی ایونٹس کروائے جا سکے. جہاں تک گراؤنڈ پہ بات ہے، بلوچستان کے اندر ہو سکتا ہے حکومت بہت جگہوں کے اوپر بہتری آ سکتی ہے، لیکن بہت جگہوں پہ حکومت بہتر کام کر بھی رہی ہے. حکومت عوام کے اندر جو انٹریکشنز ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو واٹ دے ور ہمارے پچھلے ٹائمز میں. پھر اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جو نیشنل کنسنسس اس وقت ڈیولپ ہوئے، چاہے وہ فتنۃ الہندوستان ہو، چاہے وہ فتنۃ الخوارج ہو، وہ بہت پازیٹیو سٹیپ ہے. آپ ان کی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ، آپ ان کی آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. کائنیٹک آپریشنز میں پاکستان کی ابھی 20 سال سے جو ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں ہمارے کائنیٹک آپریشنز کا سکسیس ریشو بہت زیادہ بڑا ہے. ہماری جو کیجویلٹی ایکسچینج ریشو ہے وہ بہت زیادہ ٹلٹ ہوئی ہے پاکستان کی فیور میں. تو یہ ساری چیزیں پازیٹیو جا رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ جو دہشت گرد تنظیم ہے، یہ اس کو بنانے کے اندر 10-15 سال لگے، اور پھر 10-15 سال 20 سال سے یہ ایکٹیو ہے بلوچستان کے اندر. تو اس کو ایریڈیکیٹ اور ٹوٹلی بلوچستان سے جاتے ہوئے، ختم ہوتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا. اینڈ یس، آئی ایگری ود یو کہ جو خواتین ہیں وہ 50% کسی بھی سوسائٹی کا ہوتی ہیں. آدھی پاپولیشن خواتین کی ہوتی ہے، اور جب آپ کا دشمن اس چیز کو ایکسپلائٹ کر چکا ہے اور کر بھی رہا ہے، اور ماضی میں بھی کر چکا ہے تامل ٹائیگرز اور باقی جگہوں کے اوپر، تو آئی تھنک جو گورنمنٹ کو مزید زیادہ فوکس جو ہے وہ خواتین پر کرنا چاہیے. اچھا حسن، اس حوالے سے ایک سوال، آپ نے جہاں دشمن کا ذکر کیا ہے اور جس طرح بھارت کی فیسیلیٹیشن ہے بی ایل اے جیسی تنظیموں کو، تو یہ بھی بتائے گا کہ کل ہم نے پورا 1 سال مکمل ہونے کی تقریب بھی منائی، بلکہ ہم پچھلے کچھ دنوں سے اس کی سیلیبریشنز پورے پاکستان میں دیکھ رہے تھے مارکہ حق کے نام کے اوپر. لیکن ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے کہ دشمن جو ہے اس کے بل نکل گئے ہیں. ابھی بھی بھارت سمجھتا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، اور کچھ انٹرنیشنل میگزینز نے یہ کوٹ بھی کیا ہے جس کا کچھ صحافی ذکر کر رہے ہیں کہ ایک اور جنگ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ممکنہ طور پر آنے والے وقت میں ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر آپ کا اپنا پریڈکشن کیا کہتا ہے؟ کیا واقعی ایسا سیناریو بلڈ اپ ہوگا؟ کیونکہ بھارت میں ایک گرج تو موجود ہے پاکستان کے خلاف، دوسرا پاکستان دفاعی طور پر جتنا رسپانس دے چکا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا بھارت اگر ایسا کچھ بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کتنا ایگریسو سٹانس لے سکتا ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک ایک اور مسٹ ایڈوینچر کی بات ہے، بھارت نے جو ساری سچویشن بھارت کے اندر بن رہی تھی پچھلے اسپیشلی فار دا پاسٹ 1 ایئر، پاسٹ 2 ایئرز ان فیکٹ، یعنی مارکا حق ہونے سے 1 سال پہلے سے جو سچویشن بن رہی تھی، مودی کے خلاف جو پریشر آ رہا تھا، جو وہاں پہ بغاوت، جو انسرجنسیز ہیں 120 پلس 120 پلس ایکٹیو انسرجنسیز انڈیا کے اندر موجود ہیں. تامل ناڈو کے اندر جو ہے کانفلکٹ اور آگ لگی ہوئی ہے، منی پور میں آگ لگی ہوئی ہے، سکم میں آگ لگی ہوئی ہے، ناگالینڈ سڑکوں کے اوپر موجود ہے، تریپورا کے اندر اس وقت بغاوت ہے، ویسٹ بنگال کے اندر الیکشن ہوئے ابھی، لیکن اس سے پہلے جب کی آگ لگی ہوئی ہے، تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں ان کے ٹرم آئل پہ. ریڈ کوریڈور کے اندر اس وقت کیا حال ہے، پنجاب کے اندر کتنے ڈسگرنٹلڈ ہیں سکھ جو سینٹر ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کی اکانومی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی تھی، انڈیا کے اندر جو ہنگر انڈیکس پہ انڈیا نمبر 1 کے اوپر دنیا میں آ چکا تھا، ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر آپ لاجک کے ساتھ سوچیں تو اگر کوئی لاجیکل لیڈرشپ ہوتی انڈیا میں تو وہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ مس ایڈوینچر نہ کرتی. یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان کی کیپیبلٹی کیا ہے، کیپیسٹی کیا ہے، وزڈم کیا ہے اور ول کیا ہے. لیکن پھر بھی آپ نے یہ دیکھا کہ
وہ کیونکہ ان لوجیکل لیڈرشپ تھی، انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا. ابھی بھی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے مار کھائی ہے پاکستان کے ساتھ، اگر لاجیکل اور سین لیڈرشپ ہو تو کم سے کم اگلے آنے والے 10 دہائیوں تک پاکستان کی طرف وہ میلی آنکھ سے نہ دیکھیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم سینٹی کے ساتھ تو ڈیل کر ہی نہیں رہے، ہم تو فنیٹسزم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ہم تو ہندوتوائزیشن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ہم تو اس سوچ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کہ میں اقتدار میں رہوں، باقی میرا پورا ملک اور سویلائزیشن تباہ ہوتی ہے. یہ جو بھی نہیں، ہوتا ہے. لیکن حسن آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سوری، لیکن اس کا پھر حل کیا ہے؟ پاکستان وہی مطلب پریشر مینٹین کر کے رکھے. ایک طرف ہم نے افغانستان پہ تو کیا ہے، بڑا لیٹ کیا، لیکن ادھر بھی ہم نے اب یہ اپنا مطلب دباؤ تو رکھا ہے. آپ کے خیال میں بھارت کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا چاہیے؟ کوئی کامنٹ مجھے دیجیے گا. جی دیکھیں بالکل ایگزیکٹلی ہم کر بھی یہی رہے ہیں. جب انہوں نے ہمارے 6 شہروں کے اوپر اٹیک کیا اور ہم نے جواب میں 26 جگہوں پہ کیا، تو ہم نے ڈیٹر کیا، ہم نے ڈیٹرنس کو ری اسٹیبلش کیا اور بڑی طاقت کے ساتھ کیا. سو ہمیں ابھی بھی دوبارہ اگر یہ دوبارہ اس طرح کا کوئی مس ایڈوینچر کرتے ہیں تو اس جو رسپانس ان کو مارکا حق میں ملا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ دیر از اے پاسبلٹی اور دیر از آلویز بی اے پاسبلٹی کہ انڈیا یہ وجود پاکستان کا تسلیم نہیں کرتے، اٹیک تو کر سکتے ہیں. لیکن ابھی اس وقت جو یہ ساری خبریں چل رہی ہیں کہ انڈیا دوبارہ اٹیک، مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مارکا حق کی سیلیبریشن ہے اور پھر وہ سارے ان کے اگلی وونڈز جو ہیں وہ دوبارہ فریش ہوتے ہیں کہ کتنے تمہارے طیارے گرے، کون سی بیسس کے اوپر اٹیک ہوا، کیا ہوا، اس کے جواب دو. آئی تھنک اس سے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے انفارمیشن آپریشنز انہوں نے لانچ کیے تھے کہ کوئی پوزیشننگ تھوڑی بہت ایسے کریں کہ اٹینشن جو ہے وہ انڈیا کی پوزیشننگ کی طرف چلے جائے اور مارکا حق کی اور بنیان المرصوص کی بات نہ ہو. تو ابھی کی جو بات چیت چل رہی ہے وہ مجھے اس وقت لیکن آنے والے چند مہینوں میں یہ the possibility of India doing another misadventure, it's always there. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. ربی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور. یقیناً پڑوسی ممالک کے حوالے سے پاکستان کچھ بہت مثبت امید نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود مارکا حق کی جو کامیابی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی بلوچستان کے جو واقعات ہیں اور جس طرح مختلف ٹیررسٹ گروپوں کی طرف سے وہاں کے نوجوانوں کو جو ٹارگٹ کیا جانے کا سلسلہ ہے اور ان کو مختلف دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کرنے کا جو سلسلہ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب اپنی کمر ٹوٹنے کے بعد اب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کے نوجوانوں کو پیسوں کا لالچ دے کے ان کی برین واشنگ کر کے ان کو مرغوب کر سکے. لیکن بڑی حد تک ان کے نیٹ ورکس کو جو ٹھیس پہنچائی گئی ہے سیکیورٹی اداروں کی وجہ سے، اس سے ان کا نمبر بڑی حد تک نیچے آیا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.